for all of us who are present here. May Allah help all of us. Now I would request our worthy guest, Dr. Shah Moinuddin Hashmi, to come on stage. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأزواجه وأتباعه أجمعين إلى يوم الدين وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكة المقربين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. میرے محترم سامعین، عزیز بہنوں اور بھائیوں اور عزیز طلباء و طالبات، آج کی اس پرکیف اور محبت بھری مجلس میں اللہ تعالیٰ کا کرم اور شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے اتنا احسان فرمایا کہ ہمیں اپنے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں محبت کے ساتھ بیٹھنا نصیب فرما دیا. میں اس موقع پر انتہائی اختصار سے چند ایک باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو محبت کے لمحات ہوتے ہیں ان لمحات میں انسان کے اقوال پر اور انسان کی زبان پر انسان کے جو احساسات ہیں ان کا غلبہ ہوتا ہے. اور میرا بھی یہی حال ہے، یقیناً آپ بھی اسی جذبے سے سرشار ہوں گے کہ جو حال ہے اس کا غلبہ ہے، اور جو حال ہے وہی بولتا ہے. جو انسان کے احساسات ہیں وہ احساسات ایسے ہیں اور اتنی محبت سے بھرپور ہیں کہ جو زبان ہے وہ ان احساسات کا ساتھ نہیں دینے پا رہی. میں اس موقع پر یہ بھی کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے اپنی باتوں کے بجائے حبیب خدا سرور عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اقوال اس موقع کی مناسبت سے وہ آپ کے گوش گزار کر دوں. ایک بہت بنیادی آیت جو ہمارے قاری صاحب نے نہایت خوبصورت انداز میں تلاوت کی ہے، جس میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ انا ارسلناک شاہداً
ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اس میں بہت بنیادی بات ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ ہم خود اور ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے جو نونہال ہیں یہ کسی روشن راستے کے پر چلیں اور ایسی منزل کی طرف چلیں جہاں پر اندھیرا نہ ہو اور روشنی ہی روشنی ہو. عام حالات میں بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچے اندھیرے میں نہ چلیں کیونکہ اندھیرے میں نقصان کا خطرہ ہوتا ہے. اس لیے اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ. یہ ایسے نبی ہیں ان کے پیچھے چلو یہ اللہ کے ساتھ لوگوں کو ملاتے ہیں. یہ ساری جو شخصیتیں ہیں بڑی بڑی یہ ساری شخصیتیں اللہ کے نبی کے راستے اللہ ہی میں گم ہو جاتی ہیں اور جب یہ اللہ تعالیٰ سے اتنی قریب ہو جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے اتنی قریب ہو جاتی ہیں کہ ایک موقع ایسا آتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے اس فرمان کے مطابق کہ یہ شخصیت جب محبت کے اس مرحلے پہ پہنچتی ہے تو فرماتے ہیں کہ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے, میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. تو یہ وہ راستہ ہے, یہ وہ نور کا راستہ ہے کہ جو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے اور اللہ جل شانہ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ ہم اور ہماری اولادیں اس راستے پہ چلیں. یہ روشن راستہ ہے, اس راستے میں اتنی روشنی ہے کہ ناکامی کا تصور بھی نہیں. آج جیسا میرے بھائی نے مجھے پہلے بھی یہ حکم دیا تھا کہ والدین کی کچھ بنیادی ذمہ داریاں ہیں اولاد کے حوالے سے, ان ذمہ داریوں کو سیرت کے پرتوں سے سامنے لانے کی ضرورت ہے. دیکھیں آپ کے سامنے بڑی پیاری پیاری معصوم بچیوں نے نعت پڑھی اور انہوں نے دعا پڑھی. آپ ذرا اس آج سے 1450 سال پہلے ذرا اپنے ذہن کو لوٹائیے کہ جہاں ان بچیوں کی کیا قدر و قیمت تھی. میں آتے ہوئے راستے میں کہیں نماز پڑھ رہا تھا تو قرآن مجید ویسے کھولا, عادتاً ایک آدھ منٹ کے لیے جب موقع مل جاتا ہے تو ویسے کھولتے ہیں برکت کے لیے, کوئی ایک آیت چلے پڑھ لیتے ہیں. تو عجیب اتفاق یہ ہے کہ جو آیت کھلی ان کا بچیوں کے ساتھ تعلق تھا, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انتہائی یعنی اس آیت کے اندر ایک انتہائی یعنی غضب جلال یہ چیز نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. اور دن قیامت کا ہوگا اور وہ بچی لائی جائے گی, اور دن قیامت کا ہوگا اور وہ بچی لائی جائے گی جس کو اس کے باپ نے, کسی اور نے نہیں, اس کے والد نے زندہ درگور کر دیا تھا, اور اس سے سوال کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ کہ اس کو کس گناہ میں قتل کیا گیا. ایک وہ وقت تھا کہ جب اولاد کا یہ سٹیٹس تھا, خاص کر بچیوں کا. اور ایک دوسرا واقعہ اس کے ساتھ, چونکہ ماضی کے ساتھ چیزوں کو ریلیٹ کریں اور ماضی کے ساتھ چیزوں کو جوڑیں تو حال زیادہ سمجھ میں آتا ہے. یہی میں کہا کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو خدارہ ماضی سے نہ کاٹیں, زیادہ مضبوط ہوگا اور حال زیادہ اچھا ہوگا اور مستقبل اس سے بھی زیادہ تابناک ہوگا. تو حضرت ایک
اقرع بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں مسلمان ہو گئے، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی بچے کو حسنین میں سے رضی اللہ تعالیٰ عنہما اٹھایا ہوا تھا، پیار کر رہے تھے، تو وہ بڑا حیران ہوئے، یا رسول اللہ، عرب میں تو یہ روایت نہیں تھی، یا رسول اللہ آپ بچے کو پیار کر رہے ہیں، میرے تو 10 بچے ہیں، میں نے کبھی کسی کو پیار نہیں کیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کے دل سے وہ محبت کھینچ لے تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو یہ بنیادی طور پر ماں باپ کے دل کی محبت ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس محبت کو محبت رسول کے تابع کر دیں گے تو ہمارے بچے کامیاب ہو جائیں گے، اگر ہم اس محبت کو محبت رسول کے تابع نہیں کریں گے تو ہمارے بچے ناکام ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو اگر روشنی کا راستہ ہے، تم یہ چاہتے ہو کہ تم اس روشنی کے راستے پر چلو اور اپنی اولاد کو چلاؤ، تو وہ یہی راستہ ہے جو قاری صاحب نے تلاوت کی، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ سراجا منیرا یعنی روشن چراغ، جس کی روشنی اتنی ہے کہ اس میں بالکل اندھیرے کا کوئی شائبہ بھی موجود نہیں۔